انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ علی بھائی چیٹ باکس سے سسٹرز کے سوالات ہیں۔ جی کریں شروع کریں۔ پہلا سوال ہے کہ السلام علیکم، سالگرہ کرنا حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور صرف کیک کاٹ سکتے ہیں خوشی کے طور پر؟ اس پر ذرا تفصیل سے جواب دے دیں۔ تفصیل کوئی ضروری نہیں ہے، سالگرہ لکھیں، برتھ ڈے، میری ویڈیو کھل جائے گی، کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے، یہ دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اپنی فیملی میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ جو مہمان بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے جاتے ہیں اور بچہ چاہے بالغ ہو یا نابالغ، کیا وہ پیسے والدین استعمال نہیں کر سکتے؟ جی والدین استعمال کریں گے۔ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو آپ کے پاس جو اوریجنل اپنی رقم ہے وہ بھی ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی جو آپ کے رشتہ دار دے کے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے ماں باپ کی وجہ سے دے کے جا رہے ہوتے ہیں، کل کو ان رشتہ داروں کو جب دینے کی باری آتی ہے تو ماں باپ آپ سے تو نہیں لے کے دیتے، وہ خود سے دیتے ہیں، تو اگر وہ دے گئے تو اگر آپ کے ماں باپ کی ضرورت ہے تو انہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں، اور اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو ماں باپ کو خواہ اس طرح وحشی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی خوشی کی خاطر ان کے پاس رہنے دیں یا کچھ ان کے پاس رہنے دیں۔ اگر بہت زیادہ رقم ہے، بعض اوقات اب 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کو 1000 روپے کا نوٹ پکڑا کے چلا گیا کوئی، تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو ہم نے 1000 روپے دینا، ٹھیک ہے 50 روپے 100 روپے اس کو دے دیں، باقی اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ ماں باپ کی مرضی جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کی اس خوشی میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، لیکن بڑے نوٹ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اپنے پاس رکھ لیں، وقتاً فوقتاً ان کو دے دیں، اس میں سے خرچ کر لیں۔ جی نیکسٹ سوال ہے کہ مشکات 3642 کے مطابق شراب سے دوائی بنانے سے منع کیا گیا ہے، تو آج کل جن ادویات میں نشہ ہے جیسا کہ نیند اور ڈپریشن کی گولیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نشہ آور چیز تو نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی، کھانسی کے شربتوں میں استعمال ہوتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں استعمال ہوتا، باقی اگر کسی چیز کو کھانے سے نیند آ جاتی ہے نا تو وہ آپ نشہ آور چیز تو نہیں اسے کہیں گے نا، نشہ تو یہ کہ آپ کو ہوش ہی نہ رہے، اور اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ اس قسم کی کوئی دوائی ہے تو استعمال نہ کریں، باقی جن ادویات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نشہ آور چیزیں نہیں ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اگر اصالہ ثواب کی نیت سے ہم سال میں ایک دن رشتہ داروں کو گھر بلا کر سب قرآن پڑھ لیں اور کھانا کھلا دیں تو کیا بدعت ہوگی؟ جی اجتماعی کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے گی وہ بدعت ہی ہے۔ ہاں درس قرآن آپ گھر میں ارینج کریں، ان کو عقیدہ توحید آخرت بتائیں اور اس میں اینڈ پہ کھانا کھلا دیں، تو اس کی اصل تو موجود ہے، قرآن پڑھوا کے کیا کرنا ہے بھائی، درس قرآن کروائیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ ماں باپ بچوں اور ہسبینڈ کے لیے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں لمبی عمر کے؟ نہیں دعا کریں گے نا، نفل تو نہیں پڑھنے ہوتے، دعا پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ جی نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، کیا ہر نماز کے لیے وضو میں بازو کونی تک دھونا ضروری ہے اگر فجر کے ٹائم پراپر وضو کر لیا جائے؟ جی ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پورے وضو کرنا ہوگا نا، کونی سمیت ہی دھونا ہے نا، کون سا مشکل کام ہے، کس ماڈرن دور میں اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں آپ لوگ، اب تو گرم پانی اویلیبل ہے، نہ بھی ہو ایک دفعہ ہاتھ دھونے میں کوئی بندہ مر تو نہیں جاتا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی آپ اپنے اس موقف پر بھی شور ہیں کہ غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے علماء کا یہ موقف نہیں ہے؟ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، یہ صرف حنفیوں کا کہنا ہے اور کسی کا موقف نہیں ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، یہ حنفیوں کے سوا کسی کا بھی موقف نہیں ہے، البتہ سنت ہے، اور میں نے ٹیکنیکلی ثابت کیا نا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالنا ضروری ہے وہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے ڈالنا ضروری ہے، وہ دکھائیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ جی غسل کے طریقے میں لکھا ہوا ہے، وہ تو وضو کے طریقے میں بھی نبی اسلام نے کلی کی ہوئی ہے، لیکن قرآن میں جو وضو کا طریقہ ہے وہ تو چہرے سے شروع ہو رہا ہے، پھر آپ کو بتائیں گے نہیں جی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے نا یہ سنت ہے، وضو تو چہرے سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے غسل جسے کہا جاتا ہے وہ ظاہری بدن پہ پانی مارنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ میں ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں اور UK سے گریجویٹڈ، اب اسلام اگر عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا اور مرد کے ذمہ کمانا ہے تو کیا پھر اکارڈنگ ٹو اسلام لڑکیوں کو اتنی تعلیم نہیں لینی چاہیے؟ نہیں اسلام تو یہ آنر دیتا ہے نا، باقی یہ نہیں کہتا اسلام کی عورت جاب نہیں کر سکتی، ہم تو کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں اور گائنی کی فیلڈ میں عورتوں کو جانا چاہیے، لیکن ساری عورتیں نہ نکل جائیں نا، چند ایک عورتیں اس کام کے لیے وقف ہوں تاکہ وہ اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، ظاہر ہے پھر ان کی اپنی زندگی تو مشکل ہوگی، ان کو اپنی فیملی لائف
کے معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو میڈیکل کی فیلڈ میں اور ٹیچنگ کی فیلڈ میں تو عورتوں کو جانا چاہیے, اسلام نے کوئی منع نہیں کیا ہوگی. نیکسٹ. سوال کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر قضائے حاجت ہو جائے تو کیا نماز وہیں پر توڑ دینی چاہیے یا پھر روک کر پوری پڑھ لینی چاہیے؟ نہیں, اگر بہت شدت ہے پھر تو توڑ دیں گے, اور اگر زیادہ شدت نہیں ہے تو جلدی سے نماز مکمل کریں. نیکسٹ. سوال ہے کہ بھائی اگر ایک عورت کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر لے, اگر پہلا شوہر دوبارہ شادی کرنا چاہے اور عورت بھی پہلے والے کے ساتھ راضی ہو جائے لیکن دوسرا شوہر چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جی کچھ بھی نہیں کیا جائے گا, دوسرے مرد کے ساتھ ہی رہیں. نیکسٹ. سوال ہے کیا نماز پڑھتے ٹائم ہاتھ سے مچھر یا کوئی اور کیڑے کو مار سکتے ہیں؟ یہ مار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ کسی بھی منت کو مانگنے کے لیے اسے زبان سے بولنا ضروری ہے؟ نہیں, دل میں بھی مان لیے تو ٹھیک ہے, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. قسم جو کھائی جاتی ہے نا وہ زبان سے کہنی ہوتی ہے, منت تو دل کے ارادے کا نام ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ نہ اخراجات پورے کرے اور نہ کوئی حقوق پورے کرے اور بیوی بچوں کے لیے ساتھ رہے اور اپنا اور بچوں کو خرچہ تک خود بیوی اٹھائے تو خامن کی خدمت اور بات ماننا بیوی پر فرض ہے؟ جی فرض تو رہے گا, اور اگر آپ نہیں ماننا چاہ رہی تو ٹھیک ہے, اس سے طلاق لے لیں. آپ کو اگر وہ نہیں اچھا لگتا اور آپ کو کوفت ہوتی ہے اس کے ساتھ رہنے سے تو آپ کا رائٹ ہے, آپ طلاق لے لیں, کھلا لے لیں. لیکن جب تک آپ ان کے عقد میں ہیں تو جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ دائمی اوقات نماز فقہ حنفی کے درست ہیں یا اہل حدیث کے؟ مثلا حنفی نماز ظہر 3:27 تک ادا کر سکتے ہیں اور اہل حدیث کی ہر ٹائمنگ 2:45 ہے. نماز ظہر تو آپ نے ویسے بیچ میں گھسیڑ دیا, بیسیکلی نماز اثر کا مسئلہ ہے. حنفی ٹائم میں اور باقی پوری امت کے ٹائم میں اثر کی نماز کا اختلاف ہے کہ اثر کا وقت کس ٹائم داخل ہوتا ہے. تو وہ آج کل 2:45 بجے ہو رہا ہے 2:45 پہ, تو اس کی وجہ سے پھر وہ دوسرا اختلاف خود بخود وہ اس کی کرالری ہے کہ اثر کا وقت شروع ہو گیا تو ظاہر ہے حنفیوں کا تو ابھی شروع نہیں ہوا, تو اس لیے ان کے لیے ابھی زور کا وقت باقی ہے. بیسیکلی اثر کے ٹائم کا اختلاف ہے, تو بالکل جعلی ہے یہ حنفیوں کا مسئلہ. اثر کی ٹائمنگ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ نبی الاسلام ایک مثل پلس سایہ اصلی کے اوپر اثر کی نماز پڑھ لیتے تھے. پوری دنیا میں مسلمان اسی ٹائم پہ پڑھتے ہیں. یہ حنفیوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل غلط ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ اذکار کارڈ کے آخر میں جو آخری 4 ذکر ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ, کیا انہیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں ایک ذکر کے طور پر 100 مرتبہ؟ ہاں جی, سب سے آسان طریقہ یہی ہے پڑھنے کا, پڑھیں. کیونکہ صحیح مسلم میں جب ان 4 اذکار کا ذکر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, تو اس میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ ان کی ترتیب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جس مرضی ذکر کو پہلے کر لو, جس کو بعد میں کر لو. اور نبی الاسلام نے جب اس کا ذکر کیا تو آپ نے اکٹھے ہی ذکر کیا. اور بخاری میں بھی جو رات کے وقت اٹھ کر دعا ہے اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, وہ اکٹھے ہی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو بالکل درست ہے, اکٹھا کریں, وہ ایک تسبیح پڑھ لیں اکٹھے کی تو 100 کے 100 ادا ہو جائیں گے. بالکل. نیکسٹ. سوال ہے چکنی مٹی کا ڈھیلا جس پر کوئی گرد نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سے مٹی ہاتھ میں لگتی ہی ہو, تو کیا اس مٹی کے ڈھیلے سے تیمم ہو جائے گا؟ یہ مطلب خشک ہو چکی بھی ہے, یہ گیلی ہے. جی میرے خیال میں اس سے نہیں, مٹی نہیں لگ رہی, ہاتھ بھی لگائیں بھی تو مٹی نہیں ہاتھ کو لگتی. تو بس ٹھیک ہے, ہو جائے گی, ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. نیکسٹ. سوال ہے کہ علی بھائی کیا نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی ہے؟ نہیں, ان کی نہیں لکھی ہوئی ہے, ان کے خطبات جمع کیے گئے ہیں, اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ یورپ میں نماز کے وقت ایپ سے پتہ چلتا ہے, تو کیا ہم نماز کی سنت رکعتیں بغیر اذان کے پڑھ سکتے ہیں اور اذان کے بعد فرض پڑھ لیں, کیا یہ جائز ہے؟ اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے ساتھ, اذان کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے, وہ بھی مردوں کے لیے, وہ بھی مسجد میں بلوانے کے لیے. اذان ایک الگ سے عمل ہے, جیسے ہی ٹائم داخل ہو آپ نماز پڑھ لیں, اذان کے ساتھ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سسٹرز بھی جو گھروں میں ہیں وہ جیسے ہی ٹائم داخل ہو کر لیں. اذان تو ہوتی ہے مسجد میں مردوں کو بلانے کے لیے, وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اذان ہوگی تو لوگ نماز پڑھ سکیں گے. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ بچے پر نماز مسجد میں کب فرض ہوتی ہے؟
جب بالغ ہو جائے گا تو فرض ہے، لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے پھر اس کے اوپر سختی بھی کرو. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم، غصے کی حالت میں اگر عورت کی آواز تیز ہو جائے تو اسے گناہ ہوگا؟ کس پہ؟ خامد پہ غصہ کر رہی ہے، گناہ ہوگا. تو آواز کو تو کنٹرول کرنا ہے نا، یہ تو آپ کے لیے آزمائش ہے نا. غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھے اور وقتی طور پہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نیکسٹ. سوال ہے کہ میری 11 سال کی بیٹی کارٹون کے اسکیچ بناتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی عبادت کی غرض سے نہیں بنائے جا رہے ہوتے کارٹون. نیکسٹ. سوال ہے کہ پالتو جانور کے جھوٹے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے گھر میں قربانی کے لیے بکرا پالا جاتا ہے، کبھی کبھی بکرا پکڑ کے پانی کو جھوٹا کر دیتا ہے، تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، ہو جائے گا. نیکسٹ. جیسا کہ میں نے کافی نمازیں پورے پاؤں پر ڈائریکٹ مسح کر کے پڑھی ہیں، ایسے اکرما تابی پڑھتے تھے، تو آپ کے نزدیک پاؤں دھونا بہتر ہے یا پاؤں صاف ہونا تو ڈائریکٹ مسح کر کے نماز پڑھنا جیسے شیعہ کرتے ہیں؟ میں تو دھونے کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اگر پاؤں کے اوپر گرد نہیں لگی ہوئی ہے تو مسے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ کافی دیر سے نفسیاتی مریضہ ہوں، 2 گھنٹے ایک نماز کی تیاری میں لگتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ 3 وقت میں نماز پڑھ لوں، میرے لیے یہ بھی مشکل ہے، بس 2 وقت میں 5 نمازیں پوری کرتی ہوں. نہیں، یہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں. جب کسی کو پتا چل گیا کہ میں مریض ہوں اور شیطان کہتے چڑھا ہوا ہوں یا ذہنی مسئلہ ہے، تو اس مام کی طرف توجہ نہ دیں اور نماز کو مختصر پڑھیں گے. 2 گھنٹے والی کوئی نماز نہیں ہے، سارا یہ شیطان کی پیروی ہے. مریض تو وہ ہے جسے پتہ ہی نہ چلے، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. جب اسے بتا رہا ہے کوئی کہ بھائی اس طرح نہ کریں، 2 گھنٹے کے لیے غسل کرنا، آدھے گھنٹے کا وضو کرنا، یہ سب کچھ شیطان کی پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا کیا مقصد ہوگا قرب قیامت میں؟ جی، امام مہدی علیہ السلام تو پہلے کے آئے میں ہوں گے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فائنل میچ میں انہوں نے مین آف دا میچ بننا ہے نا. پہلا سارا کام جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کرنا ہے نا. نیکسٹ. سوال ہے کہ اگر پراپرٹی پاکستان میں اور بینک بیلنس امریکہ میں ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیں. جہاں مرضی دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. بیسیکلی تو جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں ان کا 40واں حصہ آپ نے یا 2.5% جسے کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ دینا ہے. جہاں مرضی دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کیلکولیٹ کریں نا، 40 پہ تقسیم کرنا ہے، اس کا ڈالرز یا روپے کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. اس کی جو قیمت ہے اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، آپ نے 2.5% نکل آئے گا. بھلے ڈالر میں ادا کریں، سونے کی شکل میں ادا کریں، روپے کی شکل میں ادا کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مر تو ایک ہی بنے گی. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رومان اور بیٹی کا نام مرجان رکھنا چاہتی ہوں، سورہ رحمان میں ہیں، تو کیا معنی کے لحاظ سے رکھ سکتی؟ جی رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. سوال ہے کسی نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ سر پر لوہے کی کیل ٹھونک دیے جائیں، تو اگر میں ہاتھ میں دستانے بہ کر نامحرم سے ہاتھ ملایا جائے یا سر پر دوپٹہ ہو اور نامحرم سر پر ہاتھ رکھ دے تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاتھ تو ملانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نا جی، کیا ضرورت ہے ہاتھ ملانے کی؟ یعنی مسلمانوں کے ہاں تو اس طرح کی چیز رواج پکڑنی نہیں چاہیے. باقی رہا ایک بڑی عمر کے بندے کا کسی عورت کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا اور اس نے دوپٹہ لیا ہوا یا حجاب کیا ہوا ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. ان 2 چیزوں کو آپ کمپیئر نہ کریں. ہاتھ ملانے کا تو تک ہی نہیں بنتا نا، وہ تو پھر دونوں سائڈ سے ہو گیا نا. ایک بندہ کسی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ اور سر کے بالوں کے درمیان کپڑا حائل ہے، تو وہ 1 سائڈڈ کام ہے، وہ اس نے ہاتھ پھیرا ہے. لیکن جب آپ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو دونوں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دونوں کی انٹینسٹی ایک جیسی نہیں ہے، شیک ہینڈ الاؤ نہیں ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھی، اگر مغرب کا وقت کوئی کام پڑ جائے تو اور ہم عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں، اور پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے، ترتیب قائم رکھیں گے. نیکسٹ. اصل کہ سونے کی زکوٰۃ کرنٹ ریٹ کی قیمت خرید پہ ہوگی یا فروخت پہ؟ کیونکہ بیچنے پہ سونے میں سے کاٹ ہوتی ہے تو جیولر قیمت کم دیتے ہیں. جی جو قیمت فروخت ہے نا، جو کم والی قیمت ہے اس کے اوپر ہوگی، کیونکہ اصل میں وہی اس کی ورت ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم، میں پریگنسی کے معاملے میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے میل ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریفر کیا ہے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر فیمیل کوئی اویلیبل نہیں ہے اور مجبوراً آپ کو کروانا پڑتا ہے تو جائز ہے. نیکسٹ.
सवाल है कि उस्ताद मोहतरम, आज आपको मालूम होगा कि आज जमात दावा के मरकजी रहनुमा अब्दुल रहमान मक्की वफात पा गए हैं, इनके लिए दुआए मगफिरत फरमा दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। नहीं, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, मुझे अभी आप लोगों के लिखने से पता चला। अल्लाह ताला उनकी मफरत करे। जज्बे वाले इंसान थे, मैंने उनके 12 प्रोग्राम डायरेक्ट सामने बैठ के अटेंड किए। मैं इस्लामाबाद में भी, हमारे जेलम शहर में भी काफ़ी दफ़ा आए थे, और अल्लाह के दीन के लिए उनके दिल में तड़प थी, दिलेर इंसान थे। और बाकी बहसीत इंसान जो उनसे गलतियां हुई, अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे। जी नेक्स्ट। सवाल है कि मेरे कज़न की शादी है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं माँ बाप फोर्स करें तो जाने के मेल कज़न और वहीं शुगल मजाक उड़ाए, तो ये सब होना इस आजमाइश में नहीं पढ़ना चाहती, तो क्या करूं? तो जी अपने माँ बाप को ही राजी करें, और अगर मजबूरन वो गन पॉइंट पे भेज रहे हैं, वैसे ऐसा तो होता तो कोई नहीं गन पॉइंट पे को भेजे, तो ठीक है, फिर आप शरीयत की पाबंदियों को फॉलो करें। सिर्फ जो फीमेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करें, मेल्स के साथ कोई जरूरत ही नहीं करने की। नेक्स्ट सवाल है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है, फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके रोते क्यों रहते थे, वरना इस बात का क्या मतलब है? नहीं, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है, लेकिन जो गम है वो तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना। इंसान का इंसान से मोहब्बत करना, वो भी तो अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रख दी है। औलाद और माँ बाप के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत रखी हुई है, ये तो अल्लाह ने रखी है ना। तो बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम जो है वो सैयदना हसन हुसैन से प्यार कर रहे थे, उन्हें चूम रहे थे, तो एक साहबी ने कहा मेरे तो 10 बच्चे, मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। तो नबी इस्लाम ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हुजूर तो नाराज हुए इस बात के ऊपर। औलाद की जो मोहब्बत है वो अगर अल्लाह से गाफिल कर दे तो गलत है, अदरवाइज तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी इस्लाम का जब बेटा इब्राहिम फौत हुआ तो आपकी आंखों से आंसू रमा थे, और आप कह रहे थे मैं अल्लाह की रज़ा पे राजी हूँ। तो साहबे कराम ने कहा कि ये आंसू, तो नबी इस्लाम ने उनको फिर ब्रीफ किया कि ये गम की वजह से है, और अल्लाह की रज़ा पे हम राजी हैं, ये रहमत है आंसू का निकलना। हाँ, वावेला करना और शोर मचाना वो चीज मना है। नेक्स्ट सवाल है कि ससुर के इंतकाल के 3 साल बाद भी सास विरासत में हिस्सा नहीं दे रही, भाई बिजनेस में साथ है, वो ज्यादा मांग रहे हैं, बराबर तकसीम नहीं होने दे रहे। ससुर जी ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया, वो कहते हैं सब मेरा है। नहीं, ये तो आपके हस्बैंड का मामला है ना, ससुर का और आपका तो मामला ही नहीं है ना। आपके हस्बैंड है ना, उनका उन्होंने हिस्सा लेना है ना, तो वो कोर्ट में जाए, फिर जाहिर है आखिरी हाल तो कोर्ट है ना, अदालतें इस तरह के मामला का फैसला करती हैं। नेक्स्ट ऐसा है कि मेरी खाला की बेटी पैदाशी मजदूर है, उसके माँ के पास माँ की पेंशन है और भाई की भी जॉब है, तो उनको ज़कात दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, वो तो खुद जरूरतमंद है ना। हर उस शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं कि जो खुद ज़कात आगे से ना देता हो, इतना अमीर ना हो कि वो खुद देता हो आगे ज़कात, उसको ज़कात लग जाएगी। बाल लोग कहते हैं नहीं फलां के पास मोटर बाइक है तो उसे ज़कात दे सकते हैं। भाई मोटर बाइक तो बेसिक नीड है ना, ये भी देखो कि उसके पास मोटर बाइक है तो क्या उसके पास इतनी मालियत है कि वो खुद ज़कात निकालता हो। मोटर बाइक होने से या घर में फ्रिज होने से आप ये तो नहीं कह सकते कि उसे ज़कात नहीं लगेगी। ज़कात हर उस शख्स को लग जाएगी जो खुद नहीं देता, और जो खुद देता है ज़कात, इतनी उसके पास मालियत है, उसे आप ज़कात नहीं दे सकते सारे, वो तो देने वालों में ना। जी नेक्स्ट अगर हमारी शक्ल का कोई मजाक उड़ाए तो हमें किस तरह उसे जवाब देना चाहिए, और खुद हमें एहसास कमतरी कैसे खत्म करनी चाहिए? कोई एहसास कमतरी में पड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बनाया, आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। दूसरा, उसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अनअटेंडेड छोड़ें और अपने चेहरे से सिर्फ नाराजगी का इजहार कर दें, तो वो उसके लिए काफी होगा। पता नहीं है ऐसे जानवर कौन होते हैं जो इस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए, अल्लाह की रजा के ऊपर राजी रहे। सही मुस्लिम हदीस है, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, यूं अल्लाह ताला की नेमतों पे तुम्हें कनात नसीब होगी। शक्ल अल्लाह ने बनाई है, शक्ल है, आंखें सलामत हैं, गुर्दे सलामत हैं, कई लोग हैं बहुत खूबसूरत है, आंखें उनकी है ही नहीं है, उनसे तो बेहतर कंडीशन में आप। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बाहर के मुल्क रहती हूँ और मेरा काम पेशेंट का ख्याल रखना है, बुजुर्ग मर्द भी होते हैं और औरतें भी, तो क्या किसी मर्द को लुक आफ्टर करना जैसे शावर करवाना ये हराम है मेरे लिए? ज़ाहिर है वो पेशेंट है ना, तो फिर हुक्म बदल जाएगा। मरीज के मामलात में मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, जायज है। नेक्स्ट
صلی السلام علی بھائی، کیا مرنے کے فوراً بعد ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں سے ملیں گے؟ جی انشاءاللہ فوراً بات ہے، بس مرنے کی تیاری کریں. نبی علیہ السلام تک تو اسی نے پہنچنا ہے نا جس نے اعمال ویسے کیے ہوئے. نیکسٹ. سر اگر کسی حدیث کی صحت کی تحقیق کرنی ہو جو مصنف جیسے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ آپ تحقیق کیسے کرتے ہیں؟ تفصیل میں بتا دیجیے. تفسیر میں کیا بتانا ہے، آپ ان کتابوں سے باہر نکلیں، آپ بخاری مسلم تک آئیں، یہ آپ کریں. ٹھیک ہے، باقی ہم جو کرتے ہیں وہ بڑے بڑے محدثین کی جو تحقیق ہے وہ بتا دیتے ہیں. اپنا فوکس رکھیں قرآن پہ، بخاری پہ، مسلم پہ. اس کے بعد جو چیزیں اس میں فٹ ان بیٹھ رہی ہیں ان کو لے کے چلیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھ رہی ہیں انہیں اگنور کریں. عام بندے کے لیے یہی فارمولہ ہے. انٹروڈکشن آف حدیث میری ویڈیو دیکھ لیں، اور ایک دوسری ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، اور تیسری ویڈیو ہے مشکات المصابیح کا تعارف. یہ 3 ویڈیوز علم حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک سیٹسفیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ. سوال، کیا شوہر سے دل کی تمام باتیں بیان کر سکتے ہیں؟ اچھے مشورے یا دل کی کوئی اکثر ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتے؟ بزرگ لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ سرہانے کا سانپ ہے، کل کو تانا مارے گا. پلیز بتا دیں. یہ تو ہر شخص اپنی سچویشن بہتر دیکھ سکتا ہے. اگر ابھی تک آپ اپنے خامند کو سانپ ہی سمجھ رہی ہیں اور خامند آپ کو جو ہے وہ ناگن سمجھ رہا ہے، تو پھر ایسے رشتے کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی بدقسمتی ہے کہ ایسا شوہر ملا ہے کہ جو بات کا بتنگڑ بناتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس لیول پہ نہ اتریں. لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور ڈسکس کر لینی چاہیے. گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے نا. نیکسٹ. سوال ہے کہ اگر نہاتے میں دل گھبرائے تو کیا دل میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. کیا کسی ظالم کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں اگر وہ اکیلی عورت کو بہت تنگ کرتا اور کوئی مدد نہ کرے؟ جی بالکل کریں، جھولی اٹھا اٹھا کے کریں. اللہ ایسے ظالموں کا بیڑا غرق کرے. ظالموں کے اوپر لعنت بھیجنا بھی اللہ کی سنت ہے. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ صحیح بخاری 5715 میں اور ہانڈی کا ذکر آیا ہے، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. اور ہانڈی کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، اب میرے سامنے وہ روایت نہیں ہے، میں دیکھوں تو پھر آپ کو بتا سکتا ہوں. اود ہانڈی نہیں ہے، اود ہندی. یہ آپ گوگل میں جا کے لکھیں، اود ہندی آ جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو گوگل حافظہ اللہ بتا دے گا پوری تفصیل کے ساتھ. اس کی تصویریں بھی آ جائیں گی. جی نیکسٹ. جی علی بھی ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا. اچھا جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.